وہ فیس بک کے پر فقط ٹی ایل پی کا نام لکھ دے یا سعد رضوی صاحب کا نام لکھ دے, اکاؤنٹ بین ہو جائے گا. ٹی ایل پی آئین پاکستان کے ساتھ بالکل کھڑی ہے. دیکھیں جو مسئلہ ہے نا ناموس رسالت کا, اس کے اندر ٹی ایل پی جذبات میں آئے گی اور جذبات میں آنا بنتا بھی ہے. یہی حساب اب اس وقت پی ٹی آئی کر رہی ہے. پی ٹی آئی بالکل وہی موقف اختیار کر رہی ہے جو نون لیگ 2017 کے اندر کر رہی تھی. تو جب ہم آئے تو اس وقت یہی الزام لگتا تھا کہ یہ ٹی ایل پی پی ٹی آئی کی بی ٹیم ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں اگر کوئی پی ٹی آئی کا ورکر ہے نا, اس سے کہیں ٹی ایل پی پر اعتراض کر, پھر آپ جائیں پی ایم ایل این کے ورکر کے پاس, اسے کہیں ٹی ایل پی پر اعتراض کر, دونوں کے اعتراض مختلف ہوں گے. اگر ہم نبی پاک سے جو اسلام کے رہبر ہیں ان سے سبق لیں تو انہوں نے بھی آتے ساتھ ہی انہیں فتح مکہ اور وہ پاور تو نہیں نصیب ہوئی تھی, انہوں نے پہلے عملی زندگی سے مکہ میں مدینہ میں اپنے ثابت کیا کہ وہ ایک اچھے لوگوں کے رہبر اور مددگار ہو سکتے. یعنی کہ یہ ثابت یہ ہوا کہ جب تک آپ کے پاس اقتدار نہیں ہوگا, اختیار نہیں ہوگا. یہاں پر میں ایک جملہ کوٹ کروں گا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا. وہ فرماتے تھے کہ یار آپ 1 لاکھ مساجد, 1 لاکھ مدارس اور 1 لاکھ ٹوپیاں بھی بنوا لیں, جب تک دین تخت پر نہیں ہوگا نا آپ ایک بات نہیں بنوا سکتے. وہی ہو رہا ہے کہ لاکھوں تبلیغی جماعتیں, اس لیے ٹی ایل پی بنیادی طور پر سیاسی جماعت ہے. دیکھیں مذہبی جماعت وہ ہوتی ہے جس کے مدارس ہوں, جس کا چندہ سسٹم ہو, جس کی مساجد ہوں. ٹی ایل پی کا ایک اپنا مدرسہ نہیں ہے. ٹی ایل پی بیسیکلی سیاسی جماعت ہے. یہ تو ایک کنسیپٹ پیدا کر دیا گیا کہ سیاست اور مذہب جدا جدا ہیں. ڈاکٹر اقبال بھی یہ کہتے ہیں جلال بادشاہی ہو یا ہو جمہوری تماشا, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اب دیکھیں ہمارے مقابلے میں ہم نے 2018 کا ہم نے الیکشن لڑا, 1.5 ماہ پہلے ہم رجسٹرڈ ہوئے. ہم نے 23, ہمارا 3را نمبر ہے پنجاب میں اور پاکستان میں ہمارا 4تھا نمبر ہے. سیٹ ایک بھی نہیں ہے. یعنی کہ ہم نے وہ پیپلز پارٹی سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. ہمارا 3را نمبر ہے پنجاب کے اندر. دوسری طرف دیکھیں آپ نے یہ کہا, دیکھیں پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی کے پاس کوئی منشور نہیں ہے, کوئی بیانیہ نہیں ہے اس کا. آپ دیکھیں ابھی اس کا پورا ہوا نا وہ یوم چپیر, وہ پتہ نہیں کیا وہ منا رہے تھے پی ٹی ایم والے, کہتے ہیں یوم چپیر ہے. تو دیکھیں جو یوم چپیر کو عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے, اس تقریر کو سنیں, اور جب وہ نکالا گیا تھا پارلیمنٹ سے, جب اس سے حکومت لی گئی تھی تب اس کی تقریر سنیں. یعنی کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. ہم یہی تو کہتے ہیں بھائی ان کے پاس بیانیہ نہیں ہے. ہم قوم کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ان جماعتوں کے پاس ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں, ہم ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمارے ساتھ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ بھائی یہ دیکھیں ہمارے پاس پی ٹی ایم کیا بیانیہ ہے. اب دیکھیں مریم نواز نے کھڈیاں تقریر کی, تقریباً 36 منٹ کی. یقین مانے میں نے وہ مکمل سنی ہے, کسی پٹواری نے بھی مکمل نہیں سنی ہوگی, کسی یوتھی نے بھی مکمل سنی ہوگی. اس کے اندر سوائے جکت بازی کے کچھ بھی نہیں تھا. قوم کی تعمیر کے لیے, قوم کی اصلاح کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھا. اگر ہیں تو وہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں جھوٹ بولوں. اور یہاں ایک منٹ میں, اور ابھی یہ مینار پاکستان جلسہ ہوا, مینار پاکستان جلسہ ہوا, عمران خان صاحب نے وہاں پر 1.5 گھنٹہ تقریر کی, غالباً 1 گھنٹہ اور کچھ منٹ. تو اس کے اندر بھی کوئی تعمیر و یہ بتا رہے ہیں جی نواز شریف چور ہے, شہباز شریف چور. بھائی ہمیں پتہ ہے وہ چور ہے, اگے بھی تو 200 تسی کرو. 10 پوائنٹ ایجنڈا دیا تھا, جو 10 پوائنٹ ایجنڈا دیا وہ انہوں نے 2014 کے اندر بھی دیا تھا, پھر 15 کے اندر بھی دیا تھا, اور پھر 18 کے اندر ان کو سیٹ بھی دی. پھر ان کو سیٹ دی تو 10 پوائنٹ ایجنڈا جو انہوں نے معیشت کے حوالے سے دیا وہ انہوں نے رکھا, وہ انہوں نے عملی جامہ پہنایا. 10 سال عمران کے پاس کے پی کے میں حکومتی ریاست مدینہ کی جھلک آپ نے کیا وہاں پر دیکھی. اور تیسری طرف دیکھیں عمران نے وہاں پر جلسہ کیا 25 کو, مریم نے وہاں جلسہ کیا, لاکھوں روپے لگا لیے. بھائی قوم کے لیے کوئی پروجیکٹ تو لگاؤ, قوم کے لیے کم از کم وہ کیمپ ہی لگا دو سستا راشن کا. اب تحریک لبیک ہے, اپنی کسی چندے سسٹم پر نہیں, اپنی ذاتی حیثیت پر ہے. یعنی کہ ذاتی حیثیت پر وہ سستا رمضان بازار لگا رہی, پی پی 145 میں لگا, اور یہ پورے پاکستان کے اندر لگا. اب آپ نے ایک سوال کیا جی ٹی ایل پی نکلتی, ابھی آپ کو پتہ ہوگا فیصل آباد کے اندر ایک ملونہ نے نبوت کا دعویٰ کیا. پاکستان کی سب سے بڑی گدی سید حامد رضا جو پی ٹی آئی کے لیے عمران کی نموز کے لیے زمان پارک ڈنڈے اٹھا کر لے آیا تھا, لیکن وہاں پر موصوف کو نشے سے نشہ نہیں ان کا ختم ہوا. اوکے یار ایک دیکھیں آپ نے کہا نا ٹی ایل پی, اور یہاں لاہور سے ٹی ایل پی نے ابھی تک اس کے اوپر کیا ایکشن لیا؟ ایف آئی آر ہو گئی ہے, 295 سی لگ گیا. لاہور سے سید ظہیر الدین شاہ صاحب ٹی ایل پی کے نائب میں, وہ یہاں سے گئے ہیں, اور وہاں پر معاملہ دیکھ رہے ہیں.
تو شاہ صاحب سید عامر رضا صاحب اور تھوڑا اور ڈاکٹر اقبال کہندے نے دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ اے طاہر لاہوتی اس رزق سے اس نام سے موت اچھی ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو شاہ صاحب نے اسی بھی کہنے ہیں تھوڑا وہ پاؤ اپنے ہاتھاں دے اندر ساہ پاؤ تے اپنے استانے والوں کو ذرا تگڑے ہو تسی پاکستان دی سب تو وڈی گدی ہو تے عمران دے نال کھلو گئے ہو ذرا سانوں دسو بھی تے صحیح. انٹرنیشنل میڈیا نے عمران خان کو پلے بوائے لکھا ہے یعنی کہ پلے بوائے کا آپ خود سرچ کیجئے میں یہاں پر بولنا نہیں چاہتا. تو ایک اب اس کا عدت کے اندر نکاح آ گیا. ارے شاہ صاحب تسی آپ مذہبی بندے ہو تو تسی کس بدر ٹکٹ دے چکر چے عدت کا تو وہ بشرا بی بی نے خود کلیئر کر دیا نا کہ میری جب ایک عورت نے کہہ دیا کہ میری عدت مکمل ہو چکی ہے میں عدت اپنے خامند کے گھر سے کر کے نکلی ہوں میرا نہیں خیال اس کے اوپر مزید بحث بنتی ہے. 2 دفعہ نکاح کیوں 2 دفعہ پھر کیوں ہوا اس کا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس وہ مفتی صاحب خود کہہ رہے ہیں مفتی سعید خود کہہ رہے ہیں عمران خان مفتی صاحب کی کوئی ویڈیو تو نہیں لگی کسی کی ڈینائی کر دیں ڈینائی ہم یہ کہتے ہیں نا ڈینائی کر دیں. ابھی اسد طور نے یہ خبر دی ہے جسٹس فائز کے والد سے اور ان کے دوست کے والد سے ان کے چیمبر میں لڑائی ہوئی ہے. اب کیا ہوا جی فوری سپریم کورٹ کو جو ہے پریس ریلیز جاری کرنی پڑی ہے کہ نہیں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا. لیکن اب مبشر لقمان نے اس کو اپنے شو کے اندر بلایا اور تو وہ کہندا کہ یار تسی دیکھو انہوں نے چیمبر نہیں پایا چیمبر کا میں نے الفاظ استعمال کیے تھے چیمبر کا نام لے کے ڈینائی نہیں کیا انہوں نے کوئی اور ہی احاطہ لے کر رہے ہیں. تو یہ بات ہے وہ اس کا ڈینائی تو کریں اس کا رد تو کریں کہ جی نہیں اس طرح یہ 2 دفعہ نکاح نہیں ہوا. اچھا ایک آپ کے جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں ان کا آپ کے اوپر بڑا ویلڈ ہے کہ کوشچن بنتا ہے کہ جی جب ان کی حکومت تھی تو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ باہر نکل آتے تھے فرانس کے ساتھ تجارت نہ کرو اس کے ساتھ یہ نہ کرو. اب ہمارا جو اسرائیل ہے جس کے ساتھ ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کے اوپر ٹریول نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی تعلقات کی باتیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد فرانس میں ہمارے سفیر تعینات ہو چکے ہیں جنہوں نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی تھی. تو اس کے اوپر پھر آپ لوگ اب کیوں نہیں نکل رہے؟ وہ مذاق بناتے ہیں لوگ کہ جی چابی والے کھلونے اور کہتے ہیں کاش عمران خان کی حکومت ہوتی تو پھر ہم انہیں بتاتے کہ فرانس کے ساتھ کس طرح تعلقات استوار کریں. ہاں برابر آپ نے ویلڈ کوشچن کیا ہے. اسرائیل کے ساتھ جو تجارت ہوئی ہے نا کوئی بندہ ثابت کر دے آپ ہی ثبوت لگا دیں کہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کی تجارت ہوگی. وزارت داخلہ نے اس بات کا رد کر دیا ہے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے ہماری کوئی تجارت نہیں ہوئی. حکومت کے ترجمان نے یہ کہہ دیا کہ جی نہیں کوئی تجارت نہیں ہوئی. تو پھر یہ ہم یہ پوچھ رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو کہاں سے خواب آ گیا نمبر 1. نمبر 2 وائس آف امریکہ نے کوئی رپورٹ وائس آف امریکہ نے بھی یہ نہیں لکھا کہ پاکستان کی تجارت ہوئی ہے. وہ جو فصیل خالد ہے نا اس کو جنوری 2020 کے اندر عمران خان صاحب نے بلا کر گرین کارڈ ایشو کیا تھا اور وہ عمران خان کے دور حکومت کے اندر باقاعدہ عمران خان کی ایک ممبر ہے قومی اسمبلی کی ان کی پارٹی کی انہوں نے اسرائیل کے حق میں تقریر کی تھی. نمبر 2 الزامی جواب جو میں دینا جا رہا تھا بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں اسرائیل کی اور پاکستان کی تجارت کا آغاز ہوا ہے دلائل دینے کے باوجود بھی آپ اس بات پر نہیں آ رہے تو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کا موقف کیا ہے. کوئی نہ کوئی تو موقف آیا ہوگا. نمبر 1 آپ نے کہا جی فرانس کے حوالے سے دیکھیں فرانس ایک چھوٹا موٹا معاملہ نہیں تھا وہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ 1400 سال کے اندر سب سے بڑی گستاخی سرکاری سطح پر ہوئی ہے. سرکار پوری ریاست اس کے اندر شامل تھی. ہمارا یہ مطالبہ تھا اس کے سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے پارلیمنٹ کے تھرو. اب یہ میں جو بتا رہا ہوں یہ آپ کو چاہیے یہ فرانس والا معاملہ ایک الگ سے آپ اس کے اوپر اپلوڈ کریں چینل کے اوپر یہ تھوڑا تفصیلی ہو جائے گا. ہمارا معاہدہ ہوا عمران خان سے خادم حسینی صاحب نے 15 اپریل غالباً بنتی ہے کیا. عمران خان صاحب نے کہا شیخ رشید بھی بیچ میں تھا نور اللہ قادری بھی نے کہا ٹھیک ہے ایسی کریں گے. پھر 3 ماہ کا وقت لے لیا پھر اس کے بعد پھر معاہدہ انہوں نے کر لیا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایک اور معاہدہ 3 معاہدے مرے ہوئے 3 معاہدے کے بعد ابھی 2-3 دن پہلے گرفتار یعنی کہ 2021 کی یعنی کہ انہوں نے سعد علی صاحب کو 12 اپریل کو گرفتار کیا. کس بات پر گرفتار کیا کس بات پر جو ہے 8 ماہ گرفتار کیا کس بات پر کس نے چابی دی تھی عمران خان صاحب کو کس نے چابی دی تھی کہ بھائی تو معاہدہ پورا کرنے کی بجائے تیرا کام معاہدہ پورا کر قرارداد پارلیمنٹ میں لے جا. اور ہمارا یہ فیصلہ تھا اگر پارلیمنٹ سفیر کو نکالتی ہے تو اٹس اوکے نہیں نکالتی اٹس اوکے کیونکہ جو ختم نبوت ناموس رسالت کا نام لے کر پارلیمنٹ میں گئے تھے وہ ایکسپوز ہوں. یہ دیکھیں جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں یہ نام حضور کے یہ ریاست پاکستان حضور کے نام پر حاصل کیا گیا ہے. اچھا
اب عمران صاحب یہ بتائے اس کو کس نے چابی دی تھی کہ بھائی تو سعد رضوی کو گرفتار کر؟ عمران کو کس نے چابی دی کہ تو ٹی ایل پی کے 48 بندوں کو شہید کر؟ یہ تو عمران تھے. پھر ابھی حال ہی میں عمران نے کہا جب ٹی ایل پی کے لوگ اسلام آباد آ رہے تو ہم نے تو جنرل باجوہ نے صاف کہہ دیا میں نہیں اپنی عوام پر گولی چلاؤں گا. جنرل باجوہ نے اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا کہ ہم گولی نہیں چلائیں گے. تو پھر گولی چلانے کا آرڈر کس نے دیا؟ عمران خان صاحب یہ آپ بتائیں آپ کو یہ چابی کس نے دی تھی کہ آپ جو ہے ٹی ایل پی والوں پر گولی چلائیں؟ نمبر ایک یہ چابی کس نے دی کہ سعد رضوی کو گرفتار کریں؟ ہائی کورٹ کا فیصلہ الگ تھا, سپریم کورٹ کا الگ تھا. اس کے بعد سعد رضوی کو عمران خان صاحب کیوں نہیں گرفتار کیا؟ پی ٹی آئی والے بتائیں نا. ان کے ویلڈ کوشچن ہے اور ہم پی ٹی آئی والوں کو بھی اپنا پلیٹ فارم جو ہے ان کے لیے پیش کرتے ہیں کہ اگر وہ ان کے سوالات جو یہ اٹھا رہے ہیں ان کے جوابات دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے. اور اسی طرح نون لیگ کے اوپر بھی انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی ہمارا چینل اویلیبل ہے. وہ کسی بھی وقت ہم سے رابطہ کر کے ہمارے جو نیچے نمبر چل رہے ہیں ان کے اوپر رابطہ کر سے ہم سے ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں اور ہم ان کے جو جوابات ہیں وہ عوام تک پہنچا دیں گے. چلیں تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا اچھا جو ہے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کیا اور آپ کا ایک مجھے بڑا روشن مستقبل نظر آ رہا ہے کہ آپ چاہے جس بھی پارٹی کے ساتھ منسلک رہیں لیکن آپ کے اندر ایک ٹیبل ٹاک کرنے کا اور ایک دلیل کے ساتھ بات کرنے کا آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے. تو ایک اب چلتے چلتے آپ سے آخری سوال میں کروں گا کیونکہ دیکھیں آپ لوگ سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں, اچھی بات ہے. آپ لوگوں کے اندر بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں, جہاں اچھے ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ برے بھی ہوتے ہیں جو کہ بہت جذباتی اور جنونی ہوتے ہیں, جو کہ عام سیاست اور اس کو نہیں سمجھ سکتے. ان کے اندر جو وہ کیا کہتے ہیں ایک ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ ان کا بڑا لوز ہوتا ہے اور وہ فوری طور پہ اشتعال انگیزی میں آ جاتے ہیں. تو آپ میں ماشاءاللہ اس طرح کی کوئی بات نہیں اور آپ نے بڑے حوصلے کے ساتھ ہمارے سوالات کو سنا اور اس کے جوابات دیے. تو اب دیکھیں کوئی بھی پارٹی ہو, نواز شریف صاحب نے 1970 میں اپنی پولیٹیکل تحریک کا آغاز کیا, وہ 80s اور 90s میں آ کے پاور میں آئے. عمران خان صاحب آپ نے دیکھا 1996 سے پارٹی بنا کے 2018 میں انہیں آ کے موقع ملا. تو آپ لوگوں کو تو ابھی بہت تھوڑا ٹائم ہوا ہے پارٹی بنائے ہوئے اور اس میں آئے ہوئے اور آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ ہمیں جو ہے وہ پاور مل جائے. ایک تو یہ بتا دیں کہ سیاسی جدوجہد کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ اور عمران خان صاحب دیکھیں اتنے عرصے کے بعد آ کے 2018 میں آ کے بھی انہوں نے کہا کہ یار ہمارے پہ ابھی کچھ جو ہے نا ہم نے صحیح اقدامات نہیں کیے. تو آپ کے پاس ایسا کیا روڈ میپ ہے؟ آپ نے کبھی وہ پیش نہیں کیا ہے. آپ جسٹ اسلام کے نام پہ لوگوں کو وہ مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جب آپ ایک پاور لیں گے ایک اسلامی ملک کی جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے تو آپ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی اپنے دیکھنے ہوں گے, فرانس کے ساتھ بھی تعلقات دیکھنے ہوں گے, انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات دیکھنے ہوں گے اور بھی بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہوں گی. تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا ایک پلان ہے؟ آپ نے بڑا ویلڈ سوال کیا ہے. آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. پہلے میں عمران خان کی جدوجہد بتا دوں. 2000 کے اندر یہ نواز شریف کے ساتھ تھا, 2002 کے بعد مشرف, پھر اس کے بعد جو ہے یہ پیپلز پارٹی, پھر اس نے 13 کے اندر مل کر جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت بنائی اور اب جو ہے یہ اس کی 26 سالہ سٹرگل ہے, یعنی کہ یہ کس کس کے ساتھ ملا. آپ نے بڑا ویلڈ سوال کیا. ٹی ایل پی کے پاس کیا روڈ میپ ہے یا کیا اس کے پاس پلان ہے, وہ کیا کرے گی؟ سی بی کے مقام پر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس بات کا جواب دے دیا تھا, یعنی کہ میں تو یہ کہتا ہوں انہوں نے ٹی ایل پی کے والے سے جواب دے دیا. انہوں نے کہا جی اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے, ہمارا قانون ہمارا ضابطہ 1400 سال پہلے لکھ دیا گیا ہے, یعنی کہ جو آپ کا ملکی معاشی خارجی جو معاملات ہیں نا, خارجی اپنے امریکہ سے کیا تعلقات کی ہر اس سے تعلق رکھا جائے گا جو ہمارے اسلاف کی عزت کرتا ہے. ہمارا جو قانون ہے وہ 1400 سال پہلے لکھ دیا گیا ہے. وہ سوال نہیں ہے جو میں بنایا دے رہی ہے. قائد اعظم کا جواب ہے. دلیل کیا ہے اس پر؟ ہمارے پاس ہمارا نظام کہاں لکھا؟ ہمارا نظام لکھا گیا قرآن کریم کی صورت کے اندر. اس کے اندر ہر ایک چیز کا ضابطہ حیات, زندگی گزارنے کا معاشی و معاشرتی تمام مسائل کا حل قرآن کریم کے اندر موجود ہے. ہم جب آئیں گے ہم کچھ نہیں کریں گے, ہم جو آئین پاکستان ہے اس کے اندر جو اسلامی شکے ہیں اس کو نافذ کریں گے. یہ میرا جواب نہیں ہے, قائد تحریک لبیک کے امیر سعد رضوی صاحب نے مبشر لقمان کو جواب دیا تھا کہ ہم اسلامی شکے, جب اسلامی شکے نافذ ہو جائیں گی, دیکھیں میرے بھائی سود ختم ہو جائے گا. ابھی میں جاتے جاتے مختصر بات کرتا چلوں, کوئی اگر پٹواری بھیا آپ کو ملے اور وہ میری اس بات پر میں پھر انشاءاللہ آپ کو اس والے سے کلیئرنس دوں گا. سود ختم ہو جائے, آپ کی معاشی جو آپ کا معاشی سیٹ اپ بنا وہ ٹھیک ہو جائے گا, پیسہ باہر نہیں جائے گا, ملک کے اندر رہے گا. آپ فیکٹریز لگائیں گے, کاروبار جو روزگار ہے, میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. دفعہ 38 سے پر ہے نا, وہ کہتے ہیں جو بھی حکومت ہوگی وہ سود کے خاتمے کے لیے اعلان کرے گی. ریاست مدینہ کے اندر جو ہے وہ 45,000 کے قریب جو ہے وہ قرضہ لیا گیا, تو سود پر لیا گیا نا. ابھی یہ مختصر باتیں کر رہا ہوں. انشاءاللہ کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو میرے سوالات کا دلائل کے ساتھ جواب دے سکے, آپ کے پلیٹ آپ نے بھی آفر کی ہے, دلائل کے ساتھ جواب دے سکے,
وہ آئے، وہ آپ کے پلیٹ فارم پر بیٹھے اور علمی گفتگو کرے، علمی یتیمی کا مظاہرہ نہ کرے۔ ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر کہ ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا پاکستان کے لیے۔ یہ بھی جالب کا ہے، یہ جو 10 کروڑ ہیں جاہل کا نچوڑ ہیں، بے شعور لوگ ہیں، زندگی کا روگ ہے، ان کی فکر سو گئی، ان کی موت ہو گئی، اپنے اندر شعور پیدا کریں جی۔ جی تھینک یو ویری مچ عظیم صاحب، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات چیت کر کے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں جو ہے وہ بہت آگے بڑھیں گے۔ 22 سال کی عمر میں ان کا یہ لیول ہے شعور کا، اور یہ سیاست کے اوپر ان کی نظر ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب یہ 30-40 کے ہوں گے تو پھر ان کا کیا لیول ہوگا۔ اسی طرح نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ بھی سیاست میں عملی قدم رکھیں اور آگے بڑھیں۔ اور تھینک یو ویری مچ ایک دفعہ پھر سے آپ کا۔ اور ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انہوں نے جو بھی سوالات اٹھائے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے حوالے سے ہوں یا نون لیگ کے لوگوں کے حوالے سے ہوں، اگر وہ جواب دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محسن ملک کو اجازت دیں، آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد۔ اللہ حافظ۔